السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج میں آپ کے ساتھ کلاس 12 اردو فیڈرل بورڈ کا گیسٹ پیپر 2026 شیئر کروں گی. یس آپ کا اسٹریس لیول بڑا ہوا ہے کہ کیا یاد کریں کیا نہ کریں، لیکن میں آپ کے لیے بہت سی ہیلپ کروں گی اور یقیناً آپ کی ہیلپ بھی ہوگی. تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا. یہاں میں آپ کو امپورٹنٹ چیپٹر، امپورٹنٹ نظم، امپورٹنٹ نثر اور ساری چیزیں ایسے وغیرہ بتاؤں گی. تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کوئی انفارمیشن مس نہیں کرنی ہے. یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا. اور اس طرح اور بھی جو گیسٹ پیپر ہے اگر آپ کو نیڈ ہے مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں. تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں، جو کہ اہم اس کے جو حصہ نثر ہے اس کے جو اہم اسباق ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں الف میں عبارت آئے گی، نظم آئے گی، غزل آئیں گے. ان سے کچھ سوالات جواب ہوں گے، ان کے آپ کو جواب دینے ہیں. اور اس کے علاوہ الف ب جیم دال یہ 4 اس کے حصے ہوں گے، اجزاء کے جوابات دینے یعنی جو عبارت ہوگی. اور جو نظم پارے ہوں گے، جو غزل پارے ہوں گے، شعر لکھے ہوں گے، آپ نے ان کے سوال جواب دینے ہیں، تشریح نہیں کرنی. تو یہاں پہ آپ کا سوال نمبر 2 کمپلیٹ ہو جائے گا. تو سوال نمبر 3 میں آپ نے نثر پارے کی تشریح کرنی ہے. جی یہاں پہ یہ سارے چیپٹر ہیں. اگر آپ اس کی تیاری کر لیں گے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے، ان کی ایکسرسائز کر لیں گے تو آپ کے نثر پارے بآسانی ہو جائیں گے. 2 میں سے ایک ہی کرنا ہوتا ہے. تو فرسٹ چیپٹر ہے میشر ماجی شروع قصے کا اور بہادر خان سرگست بینار نظریہ پاکستان. یہ چیپٹر امپورٹنٹ لگ رہے ہیں، آپ ان کی ضرور ان کو ریڈ کریں اور ان کے جو لائنس ہیں ان کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ اس چیپٹر کا ہے. تو یہاں اہم حصہ نظم میں جو اہم نظم حصہ میں جو اہم نظمیں ہیں وہ سوال نمبر 4 کے لیے آئیں گی، جس میں صرف آپ کو تشریح کرنی ہے. 2 میں سے ایک کی تشریح کرنی ہے. حمد ہے، نعت ہے، دونوں میں سے آپ ان کی تیاری کر سکتے ہیں. نثار میں تیری گلیوں کے انثار، کامل کی برکات اور داستان تیاری میں باغ کی. تو یہاں پہ اس طرح سے آپ ان 4 کی تیاری کر لیں، ان کے شعر اشعار وغیرہ یاد کر لیں کون سا کس کا ہے. تو آپ کا یہ بھی حصہ تشریح بآسانی ہو جائے گا. حوالہ وغیرہ سب یاد کریں، شاعر کا نام. تو حصہ غزل جو ہے اس میں سے آپ کو بھی ایک تشریح کرنی ہے جو سوال نمبر 5 میں آئے گی. 2 غزل کے اشعار دیے ہوں گے، آپ بند دیے ہوں گے، آپ نے اس میں سے ان 4 غزل کی تیاری کر لیں. ان کے جو اشعار وغیرہ ہیں، بند وغیرہ ہیں، آپ ان کو نوٹ آؤٹ کر لیں کہ کون سا کس کا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ پہچاننے میں اور آپ اچھی سے اس کی تشریح کر سکیں. اب یہاں پہ سلیبس زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ کو تیاری بھی زیادہ ہی کرنی پڑے گی، لیکن یہاں پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے بھی اور چوائس کریں تو آپ نے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ان دونوں کو نہیں چھوڑنا ہے. ان دونوں میں سے لازمی ایک جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا تشریح کرنے کے لیے، اور دوسرا آپ نے ہم نعت میں سے ایک کر لینا ہے. اور نثار میں تیری گلیوں کی ان کو نہیں چھوڑنا. کرنے آپ نے سارے ہیں جو میں نے دیے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں چھوڑنے، یہ دونوں لازمی کرنے ہیں. تو یہاں پہ نظریہ پاکستان کا نثر پارہ آنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے محشر کا آ سکتا ہے. یہاں پر آپ بہادر خان سرگست کو بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ 3 بھی آپ نے لازمی کرنے، یہ چوائس میں اور نہیں چھوڑنے ہیں کیونکہ چوائس بہت دی جا چکی ہے. یہاں پر جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ نظم، غزل اور اس طرح سے کوشچن نمبر 2 بنے گا. تو یہ آپ نے بک سے تیاری کرنی ہے. جی بک میں جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ نے ان سے بھی اس کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 6 ہے رسمی اور غیر رسمی خط یا ای میل. تو یہاں پر 2 حصے آئیں گے جس میں غیر رسمی یا ای میل آئے گا، اور دوسرا دعوت نامہ اور تہنیت نامے میں سے ایک موضوع آئے گا. تو اگر آپ خط کرنا چاہ رہے ہیں تو ای میل کی تیاری کر لیں، خط کی تیاری کر لیں. اور اگر آپ دعوت نامہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دعوت نامہ اور تہنیت نامے کی تیاری کریں. تو اگر آپ رسمی اور غیر رسمی دونوں کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو غیر رسمی خط کو تو چھوٹی کلاسز سے بھی کرتے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے. دعوت نامہ اور تہنیت نامہ اگر آپ ان میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ ان کو لازمی کیجیے گا، نہیں تو آپ رسمی اور غیر رسمی پہ ہی فوکس کیجیے کیونکہ خط آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح سے سوال نمبر 6 بن جائے گا آپ کا. اور سوال یہ بھی میں بتاؤں گی کون سے خط آپ نے کرنے. تو سوال نمبر 7
مضامین بہت سے، اس میں سے جو مضامین ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی نالج اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تیاری کر لیں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ برداشت اور رواداری، حقوق انسانی، میڈیا لٹریسی، یہ بھی میرے چینل پہ ہے اور یہ اس دفعہ امپورٹنٹ بھی لگ رہا ہے، آپ وہاں سے اپنی اس میں تیاری کر سکتے ہیں۔ تخفیف غربت، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، بالکل زیادہ بدعنوانی، یہ بھی، تو یہ سارے ٹاپک میرے چینل پہ اویلیبل ہیں، آپ ان سے تیاری کریں۔ زیادہ منشیات، قدرتی وسائل کا تحفظ، تعلیم عمل، سوشل میڈیا کے استعمال کے مثبت اور منفی اثرات، اور متوازن غذا اور ورزش۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے جو پاسٹ کلاسز میں جو ایسے وغیرہ ٹاپکس وغیرہ یاد کیا ان کو بھی ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، تاکہ کوئی بھی ایسے آئے تو آپ کو یہ لکھ سکتے ہوں۔ یہ سارے چینل میرے چینل پہ تقریباً بہت سے ایسے موجود ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو بہت ایزی وے میں یاد ہو جائے گا، ہر ٹائپ کے اسٹوڈنٹ اس کو یاد کر سکتے ہیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا، اخبار کے جو مدیر کے نام اگر خط آ جائے یا غیر رسمی خط آ جائے تو بجلی اور گیس علاقے کے ناقص انتظام، صحافی کی صورتحال جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہونے، ٹریفک کی بد انتظامی، سڑکوں کی ٹور، اس میں سے بھی بہت سے خط میرے چینل پہ موجود ہیں۔ یہاں اس طرح سے غیر رسمی جو ہیں آپ کو یہ ٹاپک آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے رسمی کیا ہوں گے۔ اہم خط ہے چھوٹے بھائی کے نام، خط لکھ کر اسے موبائل فون کے بے جا استعمال سے نقصانات کریں، شجرکاری کی اہمیت آ سکتا ہے، والد صاحب کو خط لکھیں جس میں انہیں امتحان کی کامیابی دوست کے لیے، بھائی کے لیے آ سکتا ہے، دوست کے لیے آ سکتا ہے، اور بڑے بھائی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو چچا جان سے اپنی چچی کی خیریت دریافت کریں، اپنے دوست کے علاقے کی حالات، اور غیر ملکی دوست اس طرح چھوٹے بھائی کو بری صحبت چھوڑنے اور پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے لیے خط لکھیں۔ تو یہ بھی ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہاں پہ یہ سارے رسمی اور غیر رسمی خط میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سے ٹاپک ہیں جو آپ کو آ سکتے ہیں، جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر آ سکتا ہے، شہری اپنے شہر کی سڑکوں، نکاسی، تعلیمی معیار، سرکاری اسکولوں کے موجود، اور اپنے علاقے میں صاف پانی کی فراہمی، تو یہاں پر یہ ٹاپک بھی آ سکتے ہیں، تو آپ ان کی بھی تیاری کریں۔ سارے کرنٹ ٹاپک ہیں، کرنٹ سچویشنز ہیں، افیئر ہیں، وہ آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ میں دعوت نامے میں شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ آ سکتا ہے، تو سالگرہ کی تقریب میں دعوت نامہ آ سکتا ہے، امتحان میں شاندار کامیابی پر تہنیت نامہ آ سکتا ہے، یہ آپ کے ماڈل پیپر میں بھی ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دعوت نامہ اور تہنیت نامہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا پیٹرن آپ نے تیار کر لینا ہے۔ سوال نمبر 1، MCQs آپ کو بک چیپٹرز ریڈ کرنے ہیں، ماڈل پیپر ریڈ کرنے ہیں، اس میں جو MCQs آئے ہوئے ہیں، اور جو بک میں جو ایکسرسائزز میں جو ڈیفینیشنس ہیں، تعریفیں ہیں ان کے، اور جو ایکسرسائزز ہیں، گرامر ہے، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، اسی میں سے آئے گا۔ یقیناً آپ کے MCQs بھی اگر آپ صحیح تیاری کریں گے تو ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو اردو کے بارے میں، گرامر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہم نے اپنا جو ہے کلاس 12 اردو فیڈرل بورڈ کا گیس پیپر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ سلیبس زیادہ ہے تو گیس بھی تقریباً زیادہ ہی ہوگا، لیکن یہاں سے بہت چیزیں آپ کی ہیلپ ہو گئی ہوگی، تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتانا ہے یس آپ کی ہیلپ ہوئی ہے اور آپ کا اسٹریس تھوڑا سا کم ہوا ہے۔ یس اس طرح سے اور بھی اگر آپ کو گیس پیپر کی نیڈ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں، کسی ایسے کی نیڈ ہے وہ بھی بتا دیں، وہ بھی ہو جائے گا، اور اس طرح سے میں نے کہا ہے آپ کے لیے یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ سو بیسٹ آف